بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفہ کا سیاسی کردار، اس سلسلے کی آج 15ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ اس تصور میں کتنی حقیقت ہے کہ قریش حضرت علی کو خلافت سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ واقعات کا تجزیہ کر کے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نہ صرف اس خیال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تصور بالکل بے بنیاد تھا، بلکہ خلفاء کی کوششوں ہی سے حضرت علی خلافت کے منصب کے قریب پہنچے تھے۔ ان کا سیاسی قد اتنا نمایاں ہوا تھا کہ وہ تیسرے خلیفہ کے انتخاب کے وقت وہ دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قریش کی ایک بڑی جماعت، ان کے بڑے قبائل حضرت علی کے ساتھ تھے، مگر انتخاب حضرت ابوبکر، عمر اور پھر حضرت عثمان کا ہوا، اور اس کی وجہ ان کی وہ اسلامی خدمات تھیں جو لوگوں کے سامنے بہت زیادہ نمایاں ہو کر آئی تھیں، اور حضرت علی کا وہ سیاسی قد پیدا نہیں ہو پایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو انہیں لوگوں کی نظروں میں خلافت کے لیے کوئی موزوں امیدوار کے طور پر سامنے لا۔ یہ اس بات کا تو جائزہ ہم نے لے لیا تھا کہ قریش میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ حضرت علی کے مخالف تھے یا وہ انہیں خلافت سے دور رکھنا چاہتے تھے، بلکہ خلفاء کی کوششوں ہی سے حضرت علی کا سیاسی قد نمایاں ہوا تھا۔ حضرت عمر ان کو اپنا نائب بنا کر جایا کرتے تھے، مالی معاونت یا ان کو جاگیریں دی گئی تھیں جس کی وجہ سے حضرت علی کی مالی پوزیشن بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ خمس اور مالف جو فے تھا وہ بھی انہیں ملتا تھا، تو اس لحاظ سے مالی اور سیاسی طور پر حضرت علی مضبوط اور نمایاں ہوتے چلے گئے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ قریش میں یہ رجحان نہیں تھا، لیکن ہم حضرت علی کے اقدامات میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں قریش مخالفت یا قریش گریز رویہ پایا جاتا تھا۔ یہ رویہ کیوں پایا جاتا تھا اس بارے میں ہم آخر میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے ہم ان اقدامات کا جائزہ لیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں قریش گریز یا قریش مخالف رویہ پایا جاتا تھا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب حضرت علی کو قاتلین عثمان کے گروہوں نے بیعت لینے پر مجبور کر دیا، اور اس کے اندر انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کا اصرار بھی شامل تھا کہ آپ خلافت کی کرسی سنبھال لیجئے، تو جب انہوں نے خلافت کی کرسی سنبھال لی تو اس کے بعد جو بدو تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور اب حضرت علی کو خلیفہ بنا لیا تھا، انہوں نے وہ حضرت علی کی بیعت لوگوں سے کرانے کے لیے زبردستی کرنے لگے، جبر کرنے لگے، لوگوں کو ان کے گھروں سے گھسیٹ کر لاتے، تلواریں ان کی گردنوں پر رکھتے اور ان سے حضرت علی کی بیعت کا مطالبہ کرتے۔ حضرت علی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا انہیں، مگر جو بدو تھے یہ بد تہذیب تھے، جیسے کہ ہم نے ان کی تفصیل بتائی ہے گزشتہ اقساط میں، تو یہ جو کام بھی کرتے تھے بد تہذیبی سے کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس میں بھی اپنی بد تہذیبی کا اظہار کیا، لوگوں کو گھسیٹ کے لاتے، پکڑ کے لاتے، گردنوں پہ تلواریں رکھتے اور کہتے کہ بیعت کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے اگرچہ اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر وہ اس جو قریش کے معززین تھے اور جو عام مسلمان تھے ان کی یہ تحقیر اور ذلت وہ گویا گوارا کرتے رہے، اس مجبوری سے گوارا کرتے رہے ہوں گے کہ ان بدوؤں پر ابھی قابو پانا ممکن نہیں، لیکن وہ جو ذلت ہو رہی تھی قریشی سرداروں کی، قریشی لوگوں کی، اس کو وہ ایک حد تک گوارا کرتے رہے اور انہوں نے منع نہیں کیا۔ دوسری بات یہ کہ خلافت کی کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے عبید اللہ بن عمر کا ایک پرانا کیس تھا، ایک مقدمہ تھا قصاص کا، اس کو انہوں نے بلا ضرورت دوبارہ کھول لیا۔ عبید اللہ بن عمر نے ہرمزان کو قتل کر دیا تھا۔ ہرمزان کے اوپر یہ شک تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش میں شریک ہے۔ چنانچہ جب حضرت عمر شہید ہوئے ابو لؤلؤ فیروز کے وار سے، تو عبید اللہ بن عمر غصے میں آئے اور انہوں نے ہرمزان جو ایک ایرانی کمانڈر تھا اور جو مدینے میں رہتا تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک دو لوگوں کو اور بھی قتل کیا تھا۔ پھر لوگوں نے انہیں پکڑ کے بند کر دیا تھا اور ان کا مقدمہ حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا تھا، تیسرے خلیفہ وہ بنے تھے۔ اس میں عبید اللہ بن عمر کو جو ہرمزان کا بیٹا تھا اس نے معاف کر دیا تھا۔ اب جب یہ سب کچھ ختم ہو چکا اور قصاص چونکہ اسلامی شریعت کے مطابق جب ورثہ معاف کر دیں تو وہ معاف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر یہ مقدمہ بند ہو گیا۔ 12 سال کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو انہوں نے اس کیس کو دوبارہ کھول لیا۔ میں آپ کے سامنے وہ تاریخ کے حوالہ رکھ دیتا ہوں جس میں یہ تفصیل ہے۔ یہ تاریخ تبری سے ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 243 تا 244۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو انہوں نے مجھے یعنی ہرمزان کے بیٹے کو بلایا،
یہ روایت ہرمزان کے بیٹے ہی سے ہے۔ تو انہوں نے مجھے ہرمزان کے بیٹے کو بلایا اور عبداللہ بن عمر کو میرے حوالے کر دیا۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ تمہارے والد کا قاتل ہے اور تم ہم سے زیادہ اس کے حقدار ہو، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ تو اسلامی شریعت کے مطابق اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تو ہرمزان کا بیٹا کہتا ہے، چنانچہ میں اسے لے کر نکلا اور لوگوں میں کوئی ایسا نہ تھا جو میرے ساتھ نہ ہو، سارا مدینہ ساتھ چل پڑا، مگر وہ سب اس کے بارے میں مجھ سے سفارش کر رہے تھے کہ اسے چھوڑ دو۔ یہی ہوتا تھا، یعنی یہ صرف عبید اللہ کے معاملے میں نہیں ہو رہا تھا، جب بھی قصاص لینے کی بات ہوتی تھی تو لوگ جو تھے، بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور مقتول کے ورثاء کو راضی کیا کرتے تھے کہ آپ معاف کر دیں، آپ اس کی دیت لے لیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا۔ تو مدینہ کے سارے جو لوگ تھے وہ آئے اور وہ سفارش کرنے لگے کہ اسے معاف کر دو۔ میں نے ان سے کہا، کیا مجھے اس کے قتل کا حق حاصل ہے؟ وہ بولے ہاں، اور انہوں نے عبید اللہ کو برا بھلا کہا۔ میں نے کہا، تو کیا تم اسے مجھ سے بچا سکتے ہو؟ اب یہ ہرمزان کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ کیا تم اسے مجھ سے بچا سکتے ہو قانونی طور پر؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ جتنے بھی صحابہ ساتھ آئے ہوئے تھے، سفارش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس سے تم سے لے لیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا تم اسے مجھ سے بچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اور اس کو عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ تم نے کیوں اشتعال میں آ کے قتل کیے۔ تب میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہ ہرمزان کے بیٹے کا بیان ہے کہ میں نے اسے اللہ کے لیے اور ان کے لیے چھوڑ دیا، یہ دکھا کر کہ تم زبردستی مجھ سے لے نہیں سکتے، اور ہرمزان کے بیٹے پہ کوئی دباؤ نہیں تھا۔ جب اس نے چھوڑ دیا، عبید اللہ کو معاف کر دیا، تو ان لوگوں نے جو ساتھ آئے تھے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، بخدا میں لوگوں کے سروں اور ہاتھوں پر سوار ہو کر گھر پہنچا۔ یہ تھا اس مقدمے کا فیصلہ جو حضرت عثمان نے کے زمانے میں خلافت میں ہو گیا تھا۔ یہ پہلا مقدمہ تھا جو حضرت عثمان کے سامنے پیش ہوا۔ اب جب حضرت علی خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی کی سفارش کے، بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی محرک کے خود ہی عبید اللہ کا مقدمہ کھول لیا اور کہا کہ نہیں، ابھی اس پہ ہم دوبارہ فیصلہ کریں گے۔ تو عبید اللہ کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت علی جو ہیں وہ اسے شاید قصاصاً قتل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب یہ مقدمہ ہوا تھا اس وقت بھی حضرت علی کا یہی کہنا تھا کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جائے قصاصاً۔ اب جب دوبارہ یہ مقدمہ کھولا گیا تو مسلمان حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، انہیں شوق لگا، صدمہ ہوا کہ یہ کیوں بلا ضرورت ایسا کیا جا رہا ہے۔ ابو لولو فیروز ایک ایرانی تھا اور ہرمزان بھی ایک ایرانی تھا، اور ان لوگوں نے حضرت عمر کی سازش میں شرکت کی تھی۔ ابو لولو تو خودکشی کر کے مر گیا تھا، ہرمزان کو انہوں نے مار دیا تھا عبید اللہ نے۔ یہ سارا مقدمہ فیصل ہو چکا تھا، مگر حضرت علی نے اس کو دوبارہ کھول لیا۔ اس سے بد اعتمادی کی وہ فضا پیدا ہوئی، پہلا قدم سامنے آیا جس نے لوگوں کو حضرت علی سے دور کیا اور حضرت علی کو ان سے دور کیا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ اقتدار سنبھالتے ہی حضرت علی نے تمام سابقہ عمال جو حضرت عثمان کے دور سے چلے آ رہے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر کے دور سے چلے آ رہے تھے، ان کو سب کے سب کو ایک دم معزول کر دیا۔ اب یہ اقدام بھی ایک بھونچال پیدا کر دیا سسٹم کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی کو یہ سمجھایا بھی کہ یکدم تمام گورنروں کو معزول کرنے کا اقدام نہ کیا جائے، یہ مناسب نہیں، حکمت کے خلاف ہے، مگر حضرت علی نے یہ بات نہیں مانی، اور اس کے اندر جتنے بھی زیادہ تر جو عمال تھے وہ قریشی تھے، وہ سارے کے سارے معزول ہو گئے، حکومت سے بے دخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے حضرت علی کے ساتھ شریک کار ہونا چاہا، ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت چلاتے ہیں، تو حضرت علی نے منع کر دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کوفہ اور بصرہ میں ان کا بڑا انفلوئنس تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم کوفہ اور بصرہ میں جائیں، اور کوفہ اور بصرہ سے ہی یہ زیادہ تر یہ باغی آئے تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا اور ابھی حکومت کے کار پرداز بنے ہوئے تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ کوفہ اور بصرہ میں جائیں، وہاں پہ ان کی حمایت بھی ہے، اور اپنی حمایت کو یہ چینلائز کریں ان باغیوں کے خلاف۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے ان سے کہا کہ ہم کوفہ اور بصرہ کی ہمیں گورنری دے دیں، آپ مدینہ میں ہوں گے، ہم کوفہ اور بصرہ میں ہوں گے، تو ہم مل کر اس فتنے پہ قابو پا لیں گے اور صحابہ کی اور قریش کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ مگر حضرت علی نے انہیں اس کا موقع دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بھی، جو ایک مدبر تھے، عرب کے 4 بڑے مدبر مانے جاتے ہیں، ان میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ تھے، اور بڑی بڑی فتوحات کی تھیں انہوں نے، تو انہوں نے بھی حضرت علی کو یہی مشورہ دیا کہ یہ آپ کے لیے کوفہ اور بصرہ کے معاملات درست کر دیں گے، تو آپ ان کو یہ وہاں کی گورنری دے دیں، مگر حضرت علی نے ان کو وہ گورنری نہیں دی۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ اور زبیر لالچ میں آ کر کہ وہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری چاہ رہے تھے،
جب انہیں نہیں ملی تو وہ حضرت علی سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ لالچ کیا چیز ہے؟ حضرت طلحہ اور زبیر قریش کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کے ساتھ ان تمام مہمات میں، سرگرمیوں میں حصہ لیتے چلے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے خلافت قائم ہوئی تھی۔ خلافت انہی لوگوں کی قربانیوں سے اور انہی کی مالی قربانیوں سے، جانی قربانیوں سے خلافت بنی تھی۔ یہ جو حکومت تھی یہ ان کی اپنی حکومت تھی۔ تو اب جب اس حکومت کو یہ قاتلوں کے ہاتھ میں، قاتلین عثمان کے اور باغیوں کے ہاتھ میں جاتا دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے وہی کہنا تھا جو انہوں نے کہا کہ جس طرح گزشتہ حکومتوں میں، خلافتوں میں یہ خلافت کے اندر شامل رہے اور مل کر چلاتے رہے خلافت کے معاملات کو، اسی طرح اب بھی ہمیں موقع دیا جائے اور ہم معاملات کو ٹھیک کر دیں گے۔ یہ جہاں دیدہ، تجربہ کار اور مخلص صحابہ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے، حضرت زبیر تو وہ تھے جو ہر موقع پر حضرت علی کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر کے وقت میں بھی چاہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ بن جائیں، اور جب تیسری خلافت کا انتخاب ہوا تھا تو اپنا حق خلافت حضرت زبیر نے حضرت علی کو دیا تھا۔ اب یہ حضرت زبیر یہ چاہ رہے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ مل کر ان باغیوں پہ قابو پانے میں اپنا کردار ادا کریں جو وہ کر سکتے تھے، مگر حضرت علی نے طلحہ اور زبیر کو یہ موقع نہیں دیا۔ چنانچہ یہ پھر ناراض ہو کر 4 مہینوں کے بعد یہ پھر انہیں 4 مہینے انتظار کیا، جب دیکھا کہ حضرت علی انہیں خلافت کے اندر شامل نہیں کر رہے اور جو باغی ہیں ان کے ساتھ ہی ان کی انٹریکشن زیادہ چل رہی ہے، تو پھر یہ علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی سی کوشش کی اور بصرہ پر حملہ کیا تھا تاکہ باغیوں کو یہ قلع کما کسی طرح کر سکے۔ تو اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ بھی چاہتے تھے کہ حضرت علی کے ساتھ اس خلافت میں شامل ہو جائیں۔ وہ بار بار آ کے حضرت علی کو مختلف مشورے بھی دیتے تھے، مگر حضرت علی نے ان کا کوئی مشورہ قبول نہیں کیا اور نہ انہیں کوئی عہدہ دیا۔ کافی دیر انتظار کرتے رہے یہ کہ انہیں سیاست میں شامل کیا جائے گا، مگر نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ پھر الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے، نہ یہ باغیوں کے ساتھ ملے، نہ یہ حضرت علی کے ساتھ ملے، نہ یہ شام کے ساتھ ملے، یہاں تک کہ جب جنگ صفین ہو گئی اور معاملات کلیئر ہو گئے اور خانہ جنگی ایک ختم ہو گئی، تو پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت معاویہ سے جا کے وابستہ ہو گئے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت عمرو بن العاص، یہ بھی ایک بڑے مدبر اور منتظم، ماہر جنگ اور فاتح مصر تھے۔ یہ بھی بہت دیر تک منتظر رہے کہ حضرت علی ان کو بھی دعوت دیں گے کہ آؤ میرے ساتھ حکومت میں شامل ہو جاؤ، مگر حضرت علی نے ان کو بھی دعوت نہیں دی۔ چنانچہ یہ پھر حضرت معاویہ کے ہاں چلے گئے۔ ان کے علاوہ جن 4-5 صحابہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی، حضرت علی ان کو خود سے دور کرتے چلے گئے۔ ان میں ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ اگرچہ قریشی نہیں تھے لیکن ایک معتبر صحابی تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی اور یہ کوفہ کے گورنر تھے، مگر یہ مسلمانوں کی باہمی جنگ سے احتراز چاہتے تھے۔ یہ کہتے تھے جنگ میں شامل نہ ہوا جائے، یہ جنگ وہی فتنہ ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ اس میں شامل نہ ہوں۔ اس پر حضرت علی نے انہیں ڈانٹا اور انہیں معزول کر دیا کوفہ کی گورنری سے۔ کوفہ کی گورنری سے معزول کرنے کا حوالہ ہے تاریخ مسعودی جلد 2 صفحہ 296۔ یہی نہیں بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اتنا سخت ڈانٹا اور برا بھلا کہا کہ وہ پھر اپنے گھر بیٹھ رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا جس میں لکھا کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی ہے جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے، تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے۔ جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے یعنی میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے ہو، اور اگر بودا پن دکھانا ہے، کمزوری دکھانی ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی 2 عملی کی وجہ سے بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا تار و پود بکھر جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے بھی اسی طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو۔ جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابو حاصل کرو اور اپنا حظ و نصیب لینے کی کوشش کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جاؤ جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو،
کوئی یہ بھی نہ پوچھے کہ فلاں ہے کہاں۔ خدا کی قسم یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ یہ خط ہے نہج البلاغہ خطبہ 63 اس میں یہ خط ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام۔ ان کے علاوہ ایک دوسرے صحابی تھے جریر بن عبداللہ بجلی، انہوں نے بھی حضرت علی کی بیعت کی تھی اور یہ کوفہ میں بھی حضرت علی کے ساتھ گئے تھے۔ ان کو حضرت علی نے شام میں بھیجا تھا جنگ سے پہلے مذاکرات وغیرہ کرنے کے لیے۔ جب یہ واپس آئے اور انہوں نے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ شام کی فوج اتنی کمزور نہیں ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، یہ جنگ ہوگی تو بہت قتل و خون ہوگا، اس لیے احتیاط کریں۔ جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو جو مالک اشتر تھا اس کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو بہت برا بھلا کہا۔ اس سے وہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ناراض ہو گئے اور کوفہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس پر حضرت علی نے ان کا گھر جلا دیا۔ تو یہ جو ہے واقعہ اخبار الطوال سے ہے، صفحہ 161۔ تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ، اس کی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ جب حضرت جریر بن عبداللہ بجلی شام سے حضرت علی کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے ان پر حضرت معاویہ کی طرف جھکاؤ یا خیانت کا الزام لگانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ احتیاط کی جائے۔ پھر حضرت جریر اور اشتر نخی دونوں حضرت علی کے پاس آئے۔ اشتر نے کہا، خدا کی قسم اے امیر المومنین، اگر آپ نے مجھے وہ کام سونپا ہوتا جو آپ نے اس جریر کو دیا، یعنی حضرت معاویہ سے مذاکرات کا، تو میں معاویہ کی گردن کو سختی سے جکڑ لیتا، اس کے لیے کوئی ایسا دروازہ نہ چھوڑتا جس کے کھلنے کی اسے امید ہوتی، اور نہ ہی اسے تدبیر کرنے کی کوئی مہلت دیتا۔ یہ سن کر حضرت جریر نے کہا، تو تمہیں ان کے پاس جانے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اشتر نے جواب دیا، اب جب کہ تم انہیں بگاڑ چکے ہو، خدا کی قسم میرا گمان ہے تم ان کے پاس گئے ہی اس لیے تھے کہ ان کے ساتھ دوستی اور تعلقات قائم کر سکو۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ تم ان کی مدد کا بار بار ذکر کرتے ہو اور ہمیں ان کی بڑی افواج سے ڈراتے ہو۔ اگر امیر المومنین میری بات مان لیتے تو تم جیسے مشتبہ لوگوں کو قید کر دیتے اور ایسے قید خانے میں رکھتے جہاں سے وہ اس وقت تک باہر نہ نکل سکتے جب تک معاملات پوری طرح درست نہ ہو جاتے۔ اشتر کی ان باتوں پر حضرت جریر شدید غصے میں آ گئے اور رات کے وقت کوفہ سے نکل گئے۔ اس کے ساتھ ان کے خاندان کے کچھ افراد بھی تھے، وہ کرکیسیہ جا کر رہنے لگے۔ حضرت علی جریر کے یوں چھوڑ کر جانے پر غضبناک ہو گئے، چنانچہ آپ سوار ہو کر جریر کے گھر گئے اور حکم دیا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ یعنی مجلس کو جلا دیا جائے۔ اس پر ابو زرعہ بن عمرو جو جریر کے چچا زاد بھائی تھے باہر نکلے اور کہا، اگر ایک شخص جریر نے کوئی جرم کیا بھی ہو تو اس گھر میں اور بھی بہت سے لوگ رہتے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف کوئی جرم نہیں کیا، مگر آپ نے انہیں بھی ہراساں کر دیا۔ یہ سن کر حضرت علی نے کہا، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ پھر حضرت علی وہاں سے نکل کر جریر کے ایک اور چچا زاد بھائی سویر بن عامر کے گھر گئے جو جریر کے ساتھ کرکیسیہ جا چکے تھے، اور اس کے گھر میں بھی کچھ ہلکی پھلکی توڑ پھوڑ کی، پھر وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ تو یہ سلوک ہوا حضرت جریر سے ان کی خیر خواہی کا کہ وہ نہ صرف ان کو ذلیل کیا گیا بلکہ جب وہ کوفہ سے چلے گئے تو ان کے گھر کو بھی جلا دیا گیا۔ تو اس طرح سے حضرت علی کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ قریش کو، قریشی سرداروں کو، قریش کے نمایاں لوگوں کو اور اپنے ساتھ شامل ہونے والے دیگر سینئر صحابہ کو خود سے دور کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد جب وہ تمام اموال کو معزول کر چکے اور تمام صحابہ کو خود سے دور کر دیا تو اس کے بعد یہی ہونا تھا کہ جو عہدے تھے ان کو تقسیم کرنا تھا اپنے لوگوں میں، ان کی جگہ دوسرے لوگ لانے تھے۔ تو ان میں آپ نے 3 طرح کے لوگوں کو یہ عہدے دیے۔ ایک کہ بنو عباس کے جتنے نوجوان تھے ان سب کو عہدے دیے، اور اس کے علاوہ اپنے چند انصاری دوستوں کو جو ان کے قریب تھے ان کو عہدے دیے، اور باقی تمام عہدے باغیوں کے لیڈروں میں بانٹ دیے۔ اس کی تفصیل ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قریش مخالفت میں یا قریش سے گریز کا جو رویہ اختیار کیا اس کے نتیجے میں قریش ان سے دور ہو گئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے باغیوں کو اس وجہ سے عہدے دیے تھے کہ ان کے پاس انتخاب نہیں تھا، کیونکہ صحابہ ان کی بیعت کرنے پر تیار نہیں تھے اور وہ بیعت سے گریز کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی کے پاس چوائس نہیں تھی، انتخاب نہیں تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے باغیوں کو، جو باغی لیڈر تھے قاتلین عثمان تھے، ان کے لیڈروں کو انہوں نے عہدے دیے۔ لیکن جب ہم واقعات کا تجزیہ کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت علی کی مجبوری نہیں، انتخاب تھا کہ انہوں نے قریش کو دور کیا، صحابہ کو دور کیا،
سینئر صحابہ کو اپنے سے علیحدہ کیا اور خالی ہوئے ان کے اوپر باغیوں کے لیڈروں کو متعین کیا۔ کچھ عہدے بنو عباس کو دیے، 5-6 جو بنو عباس تھے ان کو دیے، 1-2 عہدے انصاریوں کو دیے، اور باقی تمام عہدے جو تھے وہ باغیوں کے لیڈروں کو دیے۔ تو یہ ان کا باقاعدہ انتخاب نظر آتا ہے، مجبوری نظر نہیں آتی۔ اب باغیوں کے لیڈروں کا انتخاب حضرت علی نے جو کیا، اس میں انہوں نے کس رویے کا اظہار کیا، اس کو ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ شکریہ۔